السلام علیکم دوستو، شمس المعارف الکبریٰ اب تک انسانوں کی طرف سے لکھی گئی سب سے شیطانی کتاب جو کہ جادو اور عملیات پر مشتمل ایسی کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے شخص کو پاگل یا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس کے لکھنے والے شخص کا کسی کو نہیں پتہ۔ یہ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے اندر شیخ خلاب الناصر سراج الطوسی، جسے حمز الصفی بھی کہا جاتا ہے، اس نے لکھا، لیکن بعض تاریخی روایات کے مطابق الجیری کے احمد الیوسف نے اسے جنات کی مدد سے اور پرانے جادو نسخوں کی مدد سے لکھا۔ یہ شیطانی عمل پر لکھی گئی ایسی پر اسرار کتاب ہے جس کے بارے میں ایسے دعوے موجود ہیں جس کے بارے میں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کتاب کے لکھنے والے میں شیطان یا جن اس کے اندر داخل ہو کر خود اس سے لکھوایا تاکہ انسان کو جنات کی طرف اٹریکٹ کر کے بگڑے کام اللہ سے چھوڑ کر لمحوں میں جنات سے کروانے کی امید دے کر انہیں گمراہ کریں، جس سے نہ صرف انسان کے ہاتھوں نہ صرف انسان کی توہین ہوگی بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کروا کر دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جادو کے متعلق واضح طور پر حکم ہے کہ اسے کرنے والا یا پھر کروانے والا دونوں اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ سے چھوڑ کر جنات سے مدد مانگتا ہے اور اس سے کام کرواتا ہے جو کہ کفر ہے۔ اب ظاہر ہے جنات یا شیطان انسانوں کا یہ کام مفت میں نہیں کرتے یا بنا کسی فائدے کے نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنات اسے اس عمل سے ایسی غلیظ شرائط رکھواتے ہیں کہ اب آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مثال کے طور پر شاپ سے قرآن پاک کو لکھا گیا یا پھر قرآن پاک کو الٹا لکھنا، اللہ اور اس کے پیغمبروں کی توہین کرنا، زندگی میں دوبارہ کبھی نہ نہانا اور نہ ہی غسل کرنا، زنا کرنا یا کسی شخص کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ شیطان جنات اور اس کی نسل کو پہلے دن سے ہی انسانوں سے نفرت اور اسے جہنم میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے خود انسان کو دعوت دیتے ہیں، شرک اور گناہ کرنا انسانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں، اسے اس کام کے لیے اکسا کر۔ مگر اس کتاب کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ یہ کتاب عربی زبان کے اندر ہے اور اس کی تاریخ بھی عرب سے ہے۔ اس کا لکھنے والا جو بھی تھا مسلمان تھا جو بعد میں کافر ہو گیا تھا، اور یہ اس کے پاس بنی اسرائیل یہودی قوم کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کچھ جادوئی نسخے موجود تھے جسے ملا کر اس کتاب کی شکل دی۔ ہم جانتے ہیں یہودی قوم حضرت سلیمان کے دور میں جادو علم کو ایک علم کے طور پر سیکھتی تھی جسے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر مذہب فرمایا تھا، لیکن انہیں آزمانے کے لیے اللہ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا کہ جادو کے معاملے میں اس قوم کی آزمائش کریں، مگر پوری قوم سوائے چند لوگوں کے اس جادو کے پیچھے چل پڑی، جادو کو سیکھنے لگی۔ اس ٹائم جادو کا علم بنی اسرائیل میں کافی عروج پر تھا۔ شمس المعارف کو لکھنے والا جنات اور عملیات کا عالم اتنی گہرائی میں چلا گیا تھا کہ خود جنات اس کے جسم میں داخل ہو کر یہ کتاب لکھوائی اور اس کی حفاظت کے لیے جنات کو مأمور کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اسے پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتا۔ اس لیے اسلام میں جادو کرنا شرک ہے اور تمام مسلمان ممالک میں یہ کتاب بین ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے تمام کونوں میں متنازع بھی ہے۔ اس کا ثبوت اس کے آتھر نے بنی اسرائیل کے جادوئی نسخوں کو استعمال کر کے، جس میں عربی کے بعد جس زبان کا زیادہ لفظ استعمال ہیں وہ عبرانی ہیں جو کہ یہودیوں کی زبان ہے۔ الطارق کے طور پر یہ جادوئی رسم کا ذکر موجود ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں عراق کے شہر بابل کے بادشاہ بخت الناصر نے فلسطین میں یہودیوں کی سرزمین پر حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس نے پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبلہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، یہودیوں کو غلام بنا کر اسے اپنے ساتھ بابل عراق لے آیا۔ بعد میں ذوالقرنین بادشاہ نے آزاد کروا کر اپنے ملک واپس کر دلوایا۔ اس قوم پر اللہ کا عذاب تھا کیونکہ یہ جادو میں اس حد تک بڑھ گئے تھے۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کا پارٹ 2
دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کا اگلا پارٹ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔